بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے ہیں اور چند نشستیں بھی ہو گئی ہیں ہماری۔ اصل موضوع ہمارا یہ ہے کہ دین کی دعوت جب ہم انسانوں کے سامنے آتی ہے تو اس کے مقابلے میں مختلف رویے ہمیں معاشرے میں نظر آتے ہیں۔ بعض لوگ تو دین کی بات سنتے ہیں بہت توجہ سے اور اس کو قبول بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں بعض انسان ہم کو ایسے بھی نظر آئیں گے جو انکار کے رویے پہ آ جاتے ہیں اور مصر ہو جاتے ہیں انکار پر۔ ان کے انکار کے پیچھے کئی وجوہات ہوتی ہیں، یا آپ کہہ لیجئے کہ وہ جو دین سے بے پرواہی اختیار کر رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کئی وجہیں ہوتی ہیں۔ چند ایک کا تو ہم نے تفصیل سے ذکر کر لیا۔ ان میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں اپنے گرد و پیش میں، اور آج ہی نہیں پہلے وقتوں میں بھی ہوا کرتی تھی، وہ یہ کہ جب بھی دین آواز دے گا تو بعض لوگ ایک ظام میں مبتلا ہوتے ہیں کہ بھئی یہ مجھ کو دین سکھا رہے ہیں، میں ان سے اچھے دین پر کاربن ہوں، پہلے سے مانے ہوئے ہوں۔ تو ایک برتری کا احساس، ایک ظام کہنا چاہیے کہ اس چیز کا کہ جو میرے پاس ہے وہی اصل ہے، وہی ٹھیک ہے، اس لیے مجھے کیا حاجت ہے کہ میں ان کی طرف توجہ کروں۔ قرآن نے بھی اس کی ایک مثال دی نا، فرمایا اہل کتاب میں سے بعض لوگ ہیں، وہ من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ جب ان کو اللہ کا دین پیش کیا جاتا ہے تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، بھی اللہ کو ہم مانتے ہیں اور یوم آخرت پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ چنانچہ یہ جو دعوت تم ہم کو پیش کر رہے ہو اس کی ضرورت نہیں، یہ ہم سے غیر متعلق ہے۔ اب یہ جو بہت بڑا ظام ہے اپنے با ایمان ہونے کا، چونکہ اس رویے کے پیچھے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ احساس برتری بھی ہے نا، تو اس کے جواب میں بھی پوری شدت سے اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا وما ہم بمؤمنین، یہ قطعاً ایمان والے نہیں ہیں، نہ یہ اللہ کو مانتے ہیں اور نہ ہی یہ آخرت پر یقین رکھنے والے۔ اس لیے کہ اگر یہ اللہ کو ماننے والے ہوتے، مثلاً یہ مان رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور تورات بھی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، یہ مان رہے ہیں، اگر یہ بات ٹھیک طرح سے مانتے تو اب وہی خدا اب اس زمانے میں جب قرآن اتار رہا ہے اور اس زمانے میں جب اس نے ایک اور بنی اسماعیل میں سے ایک شخص کی بعثت کر دی، تو یہ اس کو کیوں نہیں مان رہے؟ یہ ماننا گویا ان کا اپنی شرائط پر ماننا ہے کہ خدا اگر یہ اتارے تو مانتے ہیں، یہ والی بات ہم نہیں مانتے۔ تو چنانچہ فرمایا تم ایک ظام خام میں مبتلا ہو، وما ہم بمؤمنین، یہ بالکل بھی ایمان لانے والے نہیں ہے، تو ان کے ظام کو توڑا ہے یہاں۔ ایسے ہی بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہمیں ملیں گے جو اپنے علم اور اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کے ظام میں بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ دین کیا سکھاتا ہے؟ دینداری اور بعض ریچولز، بعض رسوم عبادت، یہ سب ہم اختیار کیے ہوئے ہیں، تو جو کچھ دین ہم سے کروانا چاہ رہا ہے، ہماری صفائی، طہارت یا تزکیہ، وہ بھی ہمارا ہو چکا، چنانچہ اس وجہ سے ہم کیوں تمہاری بات کو سنیں؟ یہ رویہ عام طور پہ ان لوگوں میں پیدا ہوتا ہے جو کچھ نہ کچھ مذہبی پس منظر رکھتے ہیں، یعنی مذہبی پیشوا ہوں، رہنما اور رہبر ہوں، یا آپ کہہ لیجئے کہ انہی کے گھروں میں پیدا ہونے والی ان کی آل اولاد ہو۔ ہم آج بھی اس طرح کے لوگوں کا مزاج دیکھتے ہیں۔ ان کو یہ ہوتا ہے کہ لوگ تو ہماری طرف دیکھتے ہیں، ہم کو نیک پارسا سمجھتے ہیں اور رہنمائی کے لیے طالب ہوتے ہیں ہماری طرف، تو ہم کیوں کسی کی طرف دیکھیں رہنمائی لینے کے لیے اور دین اختیار کرنے کے لیے؟ ہم جہاں کھڑے ہیں بالکل ٹھیک کھڑے ہیں۔ یہ ان کا ایک رویہ ہوتا ہے، خاص طور پہ آپ سمجھ لیجئے، اور اس کو کہا جائے ایک طرح کا گھمنڈ اور غرور بھی پیدا ہو چکا ہوتا ہے اس چیز کے ساتھ ساتھ، ظام کے ساتھ ساتھ میں۔ قرآن مجید نے ایک جگہ بڑا اچھا اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے، فرمایا کہ دیکھو اللہ خوب جانتا ہے، اس وقت سے اللہ تم کو جانتا ہے جب اس نے تم کو براہ راست زمین سے پیدا کیا، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی تم کو وہ خوب جانتا تھا، مطلب یہ تمہاری حیثیت ہے۔ تم اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہو کہ ہم بہت نیک، پرہیزگار، خدا ترس اور خدا پرست ہیں، ہمارا تزکیہ ہو چکا۔ فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اللہ تم سے واقف ہے، شروع سے واقف ہے، اور اس وقت بھی اللہ تم کو، تمہاری حیثیت کو جانتا تھا جب تم ماؤں کے پیٹ میں تھے، مطلب یہ تمہاری حیثیت اور اوقات ہے۔
فلا تزکوا انفسکم، چنانچہ اپنے آپ کو مزکا نہ ٹھہراؤ، اپنے آپ کو پاکیزہ قرار نہ دو۔ اس لیے کہ جو شخص کہے گا کہ میں پاکیزہ ہوں پہلے سے، اس کو مزید تزکیے کی اب نہ ضرورت ہے نہ تلاش ہو۔ دیکھیں نا، سوچنے کا ایک انداز ہوتا ہے نا، آپ کہیں کہ میں سب سیکھا ہوا ہوں تو آپ کو کون سکھا سکتا ہے؟ لیکن آپ کے ہاں یہ طلب پیدا ہو سب سے پہلے، اسی لیے ہمارے اہل علم بڑا خوبصورت جملہ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لا ادری ہے نا، یہ بھی آدھا علم ہے۔ لا ادری کا مطلب میں نہیں جانتا، تو یہاں سے پھر اصل میں جاننے کی ابتدا ہوتی ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں میں سب کچھ سیکھ چکا اور دین کو میں اختیار بھی کر چکا، چنانچہ اب آپ کو ضرورت بھی نہیں ہوگی، آپ متوجہ بھی نہیں ہوں گے، آپ کا کبھی میلان پیدا ہی نہیں ہوگا دین کی طرف۔ لیکن اگر آپ اس جگہ کھڑے ہو کر سوچیں، اپنے آپ کو ایک عاجز انسان کی جگہ، اور اپنے اندر جو بھی آپ کے الزام باطل ہیں ان کو آپ ختم کر دیں، اب آپ کے کانوں میں ہلکی سی، آپ کہہ لیں کہ بھنک بھی پڑے گی نا، کوئی دین کی آواز آپ کو سنائی دے گی، آپ لپک کر اس کی طرف جائیں گے، آپ مائل ہوں گے، آپ کا میلان، رغبت ہوگی آپ کی اس کی طرف۔ فرمایا فلا تزکوا انفسکم، چنانچہ میں تم سے واقف ہوں، اپنی حیثیت میں رہو، اپنے آپ کو مزکا اور پاکیزہ قرار نہ دو۔ هو اعلم بمن اتقى، اللہ خوب جانتا ہے۔ دیکھیے، انسان بہت سے لوگوں کو دھوکہ بھی دے سکتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اپنے آپ سے جھوٹ بھی نہیں بول سکتا، وہ واقف ہوتا ہے اپنی حیثیت سے۔ لیکن بعض اوقات خام خیالی ہو جاتی، خود فریبی جس کو آپ کہنا چاہیے، اس کو یہ گمان ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ ہے جو وہ ہے نہیں۔ تو قرآن نے یہاں یہ کہا هو اعلم بمن اتقى، جو اصل متقی اور پرہیزگار ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ معاشرہ بھی اس سے بے علم ہو سکتا ہے، لا علم ہو سکتا ہے، تم بھی لا علم ہو سکتے ہو اگر خود اپنے فریب میں آ جاؤ، لیکن فرمایا اللہ کو یہ سب پتہ ہے کہ تم کس درجے میں کھڑے ہو۔ تو خلاصہ ساری بات کا یہ ہے، جب بھی دین کی طرف سے کوئی آواز آئے، آدمی کو ہر دم تیار رہنا چاہیے۔ کس بات کے لیے؟ اپنا جو ایمان، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے علم، اس پہ وہ غور کرنے کے لیے، اس کو مزید اس پہ تحصیل کرنے کے لیے، اور بالکل اسی طرح اپنے عمل میں، اپنے کردار میں، جتنا بھی وہ دیندار ہو، تو اپنے یہ جو باطل قسم کے الزام ہیں اور گمان ہیں، ان کو ایک طرف رکھ کے اس کو تیار رہنا چاہیے کہ میں حق کی طرف متوجہ ہوں اور اس کو قبول کروں۔ سر سوال یہ ہے کہ جیسے کہ کوئی بھی بندہ عمل کرتا ہے کسی چیز پہ مذہب سمجھ کے، ظاہری بات ہے اس کو وہ اپنے خلوص نیت سے ٹھیک سمجھ رہا ہوتا ہے، پھر ہی کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کو کیسے یہ پتہ چلے کہ جو جس چیز پہ وہ عمل کر رہا ہے وہ واقعتاً ٹھیک ہے، یا اس سے کوئی مختلف چیز سامنے آئے تو کن اصولوں کے تحت اس کو وہ پرکھے؟ دیکھیے، دین کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی دین کے پیرو ہوں، آپ اس کو ٹھیک ہی سمجھ کے کر رہے ہوتے، یعنی کسی بھی دین کو آپ ماننے والے ہیں، جب آپ اس پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، اس کی کچھ چیزیں بطور عقیدے مان رہے ہوتے ہیں، تو ٹھیک سمجھ کے ہی مان رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تک مسئلہ نہیں ہے، سوال اس سے آگے پیدا ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی سمجھ رہے تھے، اس آپ کی سمجھ نے آپ کے اندر رویہ کیا پیدا کیا؟ کیا یہ رویہ پیدا کیا کہ آپ نے اپنے آپ کو حرف آخر سمجھا اور یہ خیال کر لیا کہ مجھے زندگی اپنی پوری میں جو تحقیق کرنی تھی اور جو عمل کے میدان میں سفر کرنا تھا وہ میں سب کر چکا، اور آپ یہیں سٹک ہو کے رہ گئے، اور کوئی شخص آپ کو اب بلائے بھی کسی اچھی بات کی طرف تو آپ اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے؟ اگر تو اس طرح کا یہ یقین پیدا ہو گیا ہے تو اس پہ بس افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ جو بھی ہے آپ کا دین، آپ اس پہ مطمئن بھی ہوں گے اور اس کے بعد اس کے صحیح ہونے کا بھی آپ کو گمان ہوگا، لیکن اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ذہن اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ میرے سامنے اگر کوئی اچھی بات آ جاتی ہے، وہ علم کی ہے یا عمل کی، تو میں اس کو اختیار کرنے کے لیے ہمہ وقت موجود ہوں، اس کو قبول کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے سر کہ جو چیز آپ کے سامنے نہیں آئی، آپ کو اپیل بھی کر رہی ہوتی، سمجھ بھی رہی ہوتی ہے، لیکن آپ میں یہ جرت نہیں ہو پاتی کہ آپ اپنے امام سے یا فرقے سے بات سے جو کہ آپ سالوں سے اس پہ عمل پیرا کر رہے ہیں اس سے اختلاف کر سکیں، یا ڈاؤٹ فل رہتے ہیں کہ یہ میں مان بھی لوں تو کیا یہ ٹھیک بھی ہوگی، تو پھر ایک عام مسلمان یا انسان کیا کرے اس چیز کو لے کے؟ دیکھیے، یہ جو رویے ہیں نا، یہ آج کی بات تو نہیں، انسان تو تبدیل نہیں ہوا،
پہلے والا ہی ہے، پہلے بھی پیدا ہوتے رہے، خود قرآن کے نزول کے وقت بھی پیدا ہوتے رہے۔ اس کی بڑی خوبصورت مثال ہے اہل کتاب۔ اب آپ جانتے نا دعوت قرآن کے بعد کیا تمام اہل کتاب ایک درجے کے لوگ تھے؟ نہیں، ان میں سے کچھ وہ لوگ تھے جن کا قرآن اس طرح ذکر کرتا ہے کہ انہوں نے ہٹ دھرمی کرتے ہوئے انکار کر دیا، اور اس اعتبار سے وہ پکے کفر کا ارتکاب کرنے والے ہوئے۔ یہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ ہے۔ لیکن اہل کتاب میں سے آپ کو ایک گروہ وہ بھی ملتا ہے کہ جنہوں نے آگے بڑھ کر اسلام کو قبول کر لیا، قرآن اس کی تعریف کرتا ہے۔ لیکن ایک اور گروہ بھی آپ کو ان میں نظر آتا ہے، وہ لوگ ہیں جن کے اندر اب اتنا حوصلہ نہیں ہوا کہ وہ کھل کر اسلام کا اظہار کریں، اقرار کریں، لیکن بہرحال وہ بڑی حد تک بات سمجھ چکے ہیں، مان بھی چکے ہیں۔ اب ایک سفر تو ہو چکا نا ان کی طرف سے، چاہے وہ آخری منزل تک ابھی نہیں پہنچے، لیکن یہ جو ان کی نیک، اب کہہ لیجئے خلوص اور ارادے کا نیک ہونا ہے، وہی ان کو یہاں تک لے کر آیا نا۔ تو اس کو قرآن اپریشیٹ کرتا ہے اور ان کی تعریف ہوتی ہے قرآن کے اندر اس طرح کے لوگوں کو بھی۔ تو یہی سارے مزاج آج بھی آپ کو نظر آتے ہیں۔ مثلا ایک شخص ہے، اس کو کوئی اچھی بات نظر آئی اور اس کے دل میں قبولیت بھی پیدا ہو گئی اس کے لیے۔ اب کچھ ایسے جرت مند اور حوصلہ مند لوگ ہوں گے جو آگے بڑھ کر اس کا اظہار بھی کر دیں گے، اور اتنی جرت رکھتے ہوں گے کہ لوگوں کو بھی فیس کریں گے، بلکہ فیس کرنا تو چھوٹی بات، ٹکرا بھی جائیں گے۔ لیکن سارے لوگ اس طرح کے نہیں ہوتے۔ بعض لوگ ہوں گے وہ خاموشی سے اس کا دبے دبے انداز سے کہیں کہیں نجی محفلوں میں اس کا اظہار کر دیں گے۔ بعض لوگ ہوں گے کسی کو خبر بھی نہیں ہونے دیں گے، لیکن وہ اندر سے ان ساری باتوں کو ماننے والے ہوں گے۔ تو اس کا بس یہ ہے، جو شخص اس راہ کا مسافر ہو گیا تو اس کو آگے بڑھنے اور اس معاملے کو انجام تک پہنچانے کی کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے، اور دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن یہ ہوں گے رویے پیدا۔ اس میں اصل بات جو سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ابتدا میں ان میں سے کوئی سا بھی آدمی تھا، انہوں نے اپنا ضام توڑ دیا، اپنے گمان فاسد سے باہر آ گئے، اور جو عرصہ دراز سے جمے ہوئے تھے ایک فکر پہ یا ایک عمل پہ، اس کو وزٹ کرنے کا انہوں نے حوصلہ کر لیا۔ یہ بہت مثبت پیش رفت ہے۔ اس کے بعد وہ آخر تک پہنچ بھی نہ پائیں، خدا کے ہاں ان کا اجر کھرا ہے۔ تو خلاصہ ساری بات کا یہ ہے کہ دین کے معاملے میں جب بھی آدمی کے ہاں اپنی پرانی روایت کے زیر اثر کسی طرح کا گمان پیدا ہو، برتری کا احساس آئے یا ضام پیدا ہو، تو اس کو اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے، اور اس میں کبھی بھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو حق بات ہے، سچ بات ہے، جب بھی اس کے سامنے آئے اس کو آگے بڑھ کر قبول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔